بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. صدق الله مولانا العلي العظيم. اس سورت کا چوتھا واقعہ یعنی جس نے اپنے وقت کے نبی کی نافرمانی کی، ان کو ستایا، ان کی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مذاق بنایا، اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو تباہ و برباد کیا، اور اخیر میں اللہ نے واقعے کے اخیر میں اللہ نے فرمایا فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، ذرا دیکھو تو صحیح ان مجرموں کا انجام کیا ہوا۔ گویا کہ عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ یہ واقعات یا قرآن کے بیان کردہ واقعات، قرآن کوئی قصے اور کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، بلکہ اس سے عبرت موعظت حاصل کرنی چاہیے۔ چوتھا واقعہ جو ان آیات میں بیان ہو رہا ہے وہ ہے حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کی اپنی قوم کو نصیحت اور قوم کا انکار اور قوم کے جرائم۔ پہلے تو سمجھیں کہ حضرت لوط علیہ السلام یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ حضرت لوط حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے زیر سایہ بڑے ہوئے، اور ان کی تربیت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی۔ ان کا بچپن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ گزرا، اس لیے وہ بڑے ہوتے ہوتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر عمل پیرا رہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی عراق سے ملک شام کی طرف، تو حضرت لوط علیہ السلام ان کے ساتھ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنایا، اور اہل سدوم کے ارد گرد جو بستیاں ہیں، جو موجودہ زمانے کا شرق اردن کا علاقہ ہے، وہاں اہل سدوم کی آبادیوں کی طرف حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا، اور کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب اور ان کے مسلک کی تبلیغ کریں۔ اہل سدوم
کی آبادیاں، اور وہیں عامورہ ایک قوم تھی، وہ آباد تھی اس جگہ جس جگہ آج ڈیڈ سی ہے، جہاں خالی آج سمندر ہے، وہاں ارد گرد رہنے والوں کا کہنا یہ ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جو کسی زمانے میں عامورہ اور اہل سدوم کی بستیاں تھیں، ان کا تختہ الٹا تو نیچے کا جو پانی تھا وہ اوپر آیا، جس کو آج عربی میں بحر میت، اردو میں بحر مردار اور انگریزی میں ڈیڈ سی کہا جاتا ہے۔ یہ در حقیقت حضرت لوط علیہ السلام کی بستی، یا جس بستی کی طرف حضرت لوط کو نبی بنا کر بھیجا گیا، یہ ان کی آبادیاں تھی جو آج بحر مردار کی شکل میں ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے اس قوم کی طرف، جس قوم کے اندر جہاں کے باشندے ہر طرح کے گندے کاموں میں مبتلا تھے، دنیا کے سرکش اور بد اخلاق اور بد کردار اقوام کے دوسرے عیوب اور فواحش کے علاوہ ان کے اندر ایک گندا عمل یہ موجود تھا کہ یہ اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہم جنس کی طرف متوجہ ہوتے تھے، اور اپنی خواہشات جائز جگہ اپنی بیویوں سے پورا کرنے کے بجائے لڑکوں سے اختلاط رکھتے تھے۔ اس قوم سے پہلے یہ گندا عمل دنیا میں رائج نہ تھا، بدبختوں نے دنیا میں اس گندے کام کا سلسلہ شروع کیا۔ بہرحال حضرت لوط علیہ السلام نے ان کی شرارتوں کو اور ان کی خباثتوں کو اور ان کی بے حیائی کو اور بد کرداری کو اور بد اخلاقی کو سمجھایا، اور محبت سے سمجھایا، شرافت سے سمجھایا، طہارت سے اچھے کاموں کی طرف رغبت دلائی اور گندے کاموں سے نفرت دلائی، ان کے انجام سے آگاہ کیا۔ تو اس پر بدبخت قوم نے جواب یہ دیا، اچھا اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ سمجھتے ہو اور ہمیں خراب سمجھتے ہو، تو لہذا پاکیزہ کا ناپاک لوگوں میں کیا کام؟ تم ہماری بستی سے نکل جاؤ، تاکہ تمہارا ہی نام، تمہارا ہی ذکر ختم ہو جائے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی بستیوں سے انہوں نے اس لیے نکالا کہ ہمیں ہماری برائیوں پر کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں رہے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے تو حضرت لوط علیہ السلام کو ان کی بستی سے عافیت کے ساتھ نکال دیا، لیکن نکلنے کے بعد رات ہی میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر اور اس علاقے والوں پر اور اس کے ارد گرد والوں پر ایک عذاب آیا، پہلے چیخ کا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی بستی کو فرشتوں کے ذریعے سے اٹھایا، اور کہا جاتا ہے کہ 400 میٹر نیچے تحت الثری سے لے کر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اٹھوایا، اور پھر زمین پر دے مارا، بھونچال آیا، زلزلہ آیا، اور زمین کا تختہ الٹ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، ہم نے حضرت لوط کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا سوائے ان کی بیوی کے۔ ان کی بیوی ان کی قوم کا حصہ تھی، حضرت لوط علیہ السلام کی بات نہیں مانی۔ آپ دیکھیں اس واقعے کے اس حصے سے سبق معلوم ہوتا ہے کہ اگر
نبی کے گھر والے نبی کی بات نہ مانے تو پھر اللہ کے عذاب سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ حضرت لوط علیہ السلام ہیں، نبی ہیں وقت کے، اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ گھر والوں نے تو بات مانی لیکن ان کی بیوی نے ان کی بات نہیں مانی اور وہ قوم کا ساتھ دیتی رہی، تو اللہ تعالیٰ نے جس وقت قوم کو ہلاک کیا اس وقت ان کی بیوی کو بھی ہلاک کیا، اور فرمایا کانت من الغابرین، وہ انہی لوگوں میں رہ گئی جو عذاب میں رہ گئے تھے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر ایک نئی طرح کا میغ برسایا، پتھروں کی اللہ تعالیٰ نے بارش فرمائی، اور آخر میں فرمایا فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، لوگوں دیکھو ان کا انجام کیا ہوا، عبرت حاصل کرو۔ اس آیت کے اس حصے سے یا اس واقعے سے علماء نے جو غیر فطری لوگ عمل کرتے ہیں اس کی سزا یہ بیان فرمائی کہ دنیا میں تو یہ ایک بدترین گناہ ہے ہی، صحابہ اکرام اور ائمہ مجتہدین نے اس جرم کو زنا سے زیادہ شدید جرم اور گناہ قرار دیا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ نور اللہ مرقدہ کے نزدیک تو ایسا شخص جو اپنی خواہشات کو غیر فطری طریقے سے، جو فطرت کے راستے ہیں اس کے علاوہ کوئی پورا کرتا ہے، تو حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا کسی بلند مقام یا منارے پر کھڑا کر کے اس کو دھکا دے دیا جائے تاکہ لوگوں کے لیے عبرت ہو، اور اوپر سے پتھر مارا جائے تاکہ وہ مر جائے۔ بعض علماء تو اس کی سزا زنا کے ساتھ یا زنا سے زیادہ شدید طور پر اس کے بارے میں کہا کرتے تھے۔ بہرحال یہ مرد مرد کے ساتھ ہو یا عورت عورت کے ساتھ ہو، جتنے غیر فطری طریقے ہیں تمام کے تمام کی سزا حضرات علماء کرام نے بہت سخت بیان فرمائی ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس مجرم قوم کے جرم کا تذکرہ بھی فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی سزا بھی بیان فرمائی، اور آخر میں امت محمدیہ سے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس واقعے سے عبرت حاصل کرو کہ اللہ تعالیٰ مجرموں کے ساتھ کیسا برتاؤ فرماتے ہیں، اور جو لوگ پیغمبر کی بات کو نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ ان سے سخت ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا، اذ قال لقومی اتأتون الفاحشہ، کیا تم اس بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو، ما سبقکم بها من احد من العالمین، جو تم سے پہلے دنیا جہاں کے کسی شخص نے نہیں کیے، گویا کہ گناہ کے موجد ہو، سب سے پہلے کرنے والے ہو دنیا میں یہ کام۔ انکم لتأتون الرجال شہوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون، تم جنسی حوث پوری کرنے کے لیے عورتوں کے بجائے مردوں کے پاس جاتے ہو، اور یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں ہے، بلکہ تم لوگ ایسے ہو کہ شرافت کی تمام حدیں پھلانگ چکے ہو، ہر برائی موجود ہے۔ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ،
إنهم أناس يتطهرون۔ ان کی قوم کا جواب یہ کہنے کے سوا کچھ اور نہیں تھا کہ نکالو ان کو اپنی بستی سے، نکالو لوط کو اپنی بستی سے، یہ لوگ ہیں جو بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ۔ پھر ہوا یہ کہ ہم نے ان کو یعنی لوط کو اور ان کے گھر والوں کو بستی سے نکال کر بچا لیا، البتہ ان کی بیوی تھی جو باقی لوگوں میں شامل رہی، جو عذاب کا نشانہ بنی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ۔ اور ہم نے ان پر پتھروں کی ایک بارش برسائی، اب دیکھو ان مجرموں کا انجام کیسا ہولناک ہوا۔